إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. معزز اور محترم حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور ہمیں جو یہ زندگی عطا کیا، زندگی کے بعد موت سے دوچار کرنا، موت و حیات کا فلسفہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تمہاری آزمائش ہے. اس موت و حیات سے دوچار کرنے کا مقصد تم کو امتحان لینا ہے کہ کون تم میں سے بہترین عمل کرنے والا ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون حسن عمل کرنے والا، اچھے کاموں کو زیادہ سے زیادہ انجام دینے والا ہے. ان نیکی کے کاموں پر، حسن عمل پر اللہ تعالیٰ نے ہماری کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار رکھا. اگر ہم ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو انجام دیں گے تو اس کے ذریعے سے ہمیں اس دنیا کے اندر بھی رفعت و بلندی اور اس کے ساتھ آخرت کی کامیابی و کامرانی حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کے لیے نیکی کے بہت سارے مواقع عطا فرمائے. ان نیکی کے کاموں میں سے ایک انسان کو دو قسم کی نیکی کا موقع ملتا ہے. ایک تو ایسی نیکیاں ہیں، وہ نیکیاں جب تک ہم اسے کرتے ہیں، جب تک ہم اسے انجام دیتے ہیں، ہمارے ساتھ لگی ہوئی رہیں گی. جیسے نماز، روزہ، صوم و صلاۃ اور دیگر عبادتیں، کہ ایسی نیکی کے کام ہیں کہ جب ہم انہیں انجام دیتے ہیں تو اس پر اجر اور ثواب کے مستحق ہوتے ہیں. ان نیکیوں کا صلہ اور بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ کچھ ایسی نیکی بھی کرنے کے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کیے کہ اگر ان نیکی کو کریں گے تو کرنے کے ساتھ دنیا میں بھی اس نیکی کے کام شمار کرنے والے ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی ان نیکیوں کا اجر اور ثواب ہمیں برابر ملتا رہے گا.
ان نیکیوں کا بدلہ اور صلہ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی عطا فرماتا رہے گا۔ ایسی نیکیاں بہت ساری ہیں، ان نیکیوں میں سے بعض نیکیوں کو بڑی مشہور و معروف حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، اس کے اندر بیان کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثہ، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کے عمل کا سلسلہ اس سے منقطع ہو جاتا ہے مگر تین چیزیں جس کا اجر اور ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی چیز اس بات کو شمار کیا کہ علم نافع جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، دوسرے نمبر پر فرمایا صالح اولاد جس کو اس نے چھوڑا ہے، اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز فرمائی صدقۃ جاریہ، علم نافع صالح اولاد کے علاوہ صدقہ جاریہ جو اس نے رکھا ہے۔ صدقہ جاریہ کا مفہوم امام نووی رحمہ اللہ نے وقف سے قرار دیا کہ اللہ کے راستے میں اس نے جو وقف کیا ہے اس کا اجر اور ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی احادیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کو اور ایسی نیکیوں کو شمار فرمایا جس کا اجر اور ثواب بندے کو اس کے مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ اجر اور ثواب جو ہم نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، دیگر عبادات کی شکل میں کرتے ہیں، اس کا بھی بدلہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہی دے گا، لیکن ہم نے جب تک یہ نیکی کیا اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب کو آخرت میں مقدر فرما دیا، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کا صلہ اور بدلہ اجر اور ثواب اللہ رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا۔ لیکن جو باقی رہنے والی، جاری رہنے والی نیکیوں سے مراد کی گویا جس طریقے سے وہ اپنی زندگی میں نیکی کے کام کرتا تھا، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ نیکی کر رہا ہے اور اس کے اجر و ثواب میں وہ اضافے کا سبب بنتی رہتی ہیں۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ان مما یلحق المؤمن من بعد موتہ من عملہ وحسناتہ، کہ بے شک مومن کو اس کو اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد جن اعمال اور نیکیوں کا بدلہ اسے ملتا ہے، جن نیکیوں کا اجر اور ثواب اس کو ملتا ہے، ان اجر اور ثواب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک شمار کیا۔ اس میں سے ایک علم جس کی تعلیم اس نے دیا، لوگوں کے درمیان نشر و اشاعت کیا، صالح لڑکا اس نے چھوڑا، مصحف کا وارث کسی شخص کو بنایا، مسجد کی تعمیر کیا، مسافروں کے لیے گھر بنایا، نہر جاری کی یا کنویں کھودا، بورویل کا اہتمام کیا، او صدقۃ جاریۃ، یا کوئی بھی صدقہ اخرجہا فی صحتہ و حیاتہ، جس کو اس نے اپنی صحت اور زندگی کے حالت میں نکالا، تلحقہ من بعد موتہ، اس کا اجر اور ثواب اس کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہتا ہے۔ تو صدقہ جاریہ جیسا کہ میں نے بیان کیا، امام نووی رحمہ اللہ نے اس کا مفہوم بیان کیا کہ وقف اس نے کیا اللہ کے راستے میں تو اس کا اجر اور ثواب اس کو مرنے کے بعد ملتا رہتا ہے۔ وقف کی بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں، ان میں سے بعض شکلیں تو ان حدیث میں بیان کی گئیں جن کی ترجمانی میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ ہمیں وقف کا معنی اور مفہوم، اس کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ وقف کس چیز کو کہتے ہیں، اس سلسلے میں فقہا کے درمیان، یا آپ کہیں کہ وقف کی تعریف میں فقہا کے درمیان تھوڑا بہت اختلاف ہے، اور یہ اختلاف اس کے ارکان اور قیود و شروط کی بنیاد پر واقع ہوا، لیکن جو چیز ساری تعریفات میں جمع ہو جاتی ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی چیز کو روک دیا جائے
کسی ایسی چیز کو وقف کر دیا جائے کہ وہ چیز باقی رہے اور اس کا فائدہ لوگوں کو پہنچتا رہے، اسے وقف کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ حنابلہ کے نزدیک اس کی تعریف ہے کہ ان لوگوں نے فرمایا تحبیس الاصل و تسبیل المنفعہ، اصل کو روک دینا اور اس سے حاصل ہونے والے فائدے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دینا۔ شوافے نے بھی قریب یہی مفہوم کو بیان کیا کہ اللہ کے راستے میں کسی ایسی چیز کو خرچ کیا جائے یمکن الانتفاع به مع بقاء عینہ بمنع التصرف فی رقبتہ فی مصرف مباح، کہ اللہ کے راستے میں کسی ایسی چیز کو خرچ کیا جائے، اللہ کے راستے میں کسی ایسی چیز کو وقف کر دیا جائے جس کا عین باقی رہے، یعنی اس چیز کی اصل تو باقی رہے اور اس کے ذریعے سے فائدہ اٹھایا جائے۔ اصل میں تصرف کرنا منع ہے، اصل میں تصرف نہ کیا جائے اور اس سے جو فائدہ ہوتا ہے اس کو مباح امور میں خرچ کیا جائے۔ تو وقف یہی ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی بھی آپ چیز خرچ کرے جس کا فائدہ دیر پا ہوتا ہے، وہ چیز تو باقی رکھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ ملتا رہتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں وقف کی کافی اہمیت ہے، اسی بنیاد پر آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں وقف کا اہتمام کیا، صحابہ کرام نے وقف کا اہتمام کیا اور اس کے بعد آنے والی نسلوں نے بھی وقف کا اہتمام کیا۔ وقف کرنا یہ اسلامی تہذیب کا، اسلام کی ثقافت کا ایک بہت بڑا حصہ رہا ہے۔ ہر دور میں مسلمانوں نے اس کا اہتمام فرمایا۔ آیت کریمہ جس کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جب اس بات کا اعلان فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی یعنی کامل و مکمل نیکی ہرگز حاصل نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اپنے پسندیدہ مال سے، اپنے مال محبوب سے خرچ کرو۔ وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، اور جو کچھ بھی تم صرف کرو گے، جو کچھ خرچ کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کو جاننے والا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو انصار میں کھیتی باڑی کے اعتبار سے سب سے مالدار صحابی ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ تھے۔ مدینہ کے یہ سب سے بڑے جائیداد والے شخص تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ تم نیکی اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور میرے نزدیک میرا سب سے پسندیدہ مال بیرہا نامی باغ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ باغ مسجد نبوی کے سامنے تھا، اس کے اندر بڑے میٹھے پانی کا کنواں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس باغ کے اندر تشریف لے جاتے تھے، اس کے پھل کو تناول فرماتے اور اس کے میٹھے پانی کو پیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ابو طلحہ الانصاری رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ میں اللہ کے لیے اسے وقف کرتا ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخ بخ ذاک مال رابح، بہت خوب بہت خوب، یہ بڑا نفع بخش مال ہے، یہ بڑا نفع بخش مال ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس کو اپنے قرابت دار رشتہ داروں پر، اپنے قریبی لوگوں پر وقف کر دو یا اپنے قریبی لوگوں پر صدقہ کر دو۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے رشتہ داروں پہ اور اپنے چچا زاد بھائیوں پر وقف فرما دیا۔ وقف کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ قریبی لوگوں پر وقف کرنے، وہ باغ تھا جب تک ان کے رشتہ دار اور قرابت دار فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور باغ و زمین بڑی دیر پا رہنے والی چیزیں ہیں، اس کا اجر اور ثواب برابر ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کو ملتا رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
जब हिजरत के दरमियान कुबा गए, कुबा के अंदर मस्जिद नबवी को तामीर, कुबा के अंदर मस्जिद कुबा को बनाया, ये भी वक्फ की एक शक्ल थी। फिर मस्जिद नबवी को तामीर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़मीन को मुफ्त में लेना गवारा नहीं किया, बल्कि उसको खरीद लिया और खरीदने के बाद मस्जिद नबवी की तामीर फरमाई और उसको वक्फ फरमा दिया। इसीलिए उलमाए किराम ने बयान किया है कि अंबिया अपनी कौम के लिए नमूना और आइडियल होते हैं। इस वास्ते अल्लाह ताला ने अंबिया के माल में मीरास का सिलसिला जारी नहीं रखा, बल्कि जो कुछ अंबिया छोड़ कर जाते हैं अल्लाह के राह में वक्फ हो जाया करता है, अल्लाह के लिए सदका होता है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु मअशरल अंबिया ला नूरस मा तरकना सदका, हम अंबिया की जमात, हम किसी को वारिस नहीं बनाते, जो कुछ हम छोड़ के जाते हैं वो सदका होता है, यानी अल्लाह के राह में वक्फ हो जाता है। अब अंबिया ज़मीन की शक्ल में चीज़ छोड़ कर जाते हैं, जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर की ज़मीन छोड़ कर गए, वो भी मुसलमानों के लिए वक्फ हो गई। तलवारें और दीगर चीज़ें, कोई भी माल की शक्ल में चीज़ छोड़ कर जाएं उसका कोई वारिस नहीं होता, बल्कि वो अल्लाह के लिए वक्फ हो जाया करती है। वक्फ ये इतनी बड़ी नेकी है, सदका जारिया की बहुत अजीम शक्ल है, जिसके ज़रिए से गरीबों, मिस्कीनों, यतीमों, समाज के दबे कुचले लोगों का देर पा एहतिमाम किया जाता है, उनकी किफ़ालत देर तक होती रहे उसका इंतज़ाम और इंसराम किया जाता है। एक गरीब और मिस्कीन मोहताज हैं या फी सबीलिल्लाह रहने वाले लोग हैं, हम उनकी मदद करते हैं, उनका ताउन करते हैं, वक्ती ताउन और मदद हो जाती है। लेकिन अगर उनके लिए कोई चीज़ वक्फ कर दी जाए तो मालूम नहीं कब तक लोग उसके जरिए से फायदा उठाते रहेंगे और उसका अजर और सवाब मिलता रहेगा। इसी तरीके से दीनी तंजीमों को बाकी रखने के लिए, दीनी खिदमात को जारी और सारी रखने के लिए वक्फ बहुत अहम किरदार अदा करता है। अगर एक दीनी खिदमत के लिए, दीनी तंजीम के लिए, इदारों के लिए, मदारिस के लिए वक्फ कर दिया जाए या मसाजिद के लिए वक्फ कर दिया जाए तो उससे आने वाली आमदनी ये फायदा बहुत ज्यादा फायदामंद होती है और आदमी हर वक्त चंदा करने और दूसरों के सामने दस्ते ताउन दराज करने से महफूज रहता है। तो खिदमात को देरपा बाकी रखने के लिए, दीनी तंजीमों को जिंदा रखने के लिए, दीनी तंजीमों की कारकर्दगी में इजाफा करने के लिए वक्फ बहुत अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से सलफ को खलफ से जोड़ने का या आपका ये खलफ को सलफ से जोड़े रखने का बहुत बड़ा किरदार वक्फ के जरिए से होता है। हम में से गुजरने वाले लोग अगर कोई चीज कौम व मिल्लत के लिए वक्फ करके जाते हैं, कौम व मिल्लत आने वाली नस्लों के लिए कोई इदारे तामीर करके जाते हैं, स्कूल कायम करते हैं, मदरसा कायम करते हैं, कॉलेज कायम करते हैं, अब इन चीजों से कितने लोग फायदा उठाते हैं और इसका फायदा कितना जारी और सारी रहता है। अगर हमारे असलाफ या हमारी इस बस्ती के लोग कोई कॉलेज या कोई और चीज का एहतिमाम नहीं करते, हमारी तरह वो जिंदगी गुजार के चले जाते, तो हम उनकी चीजों से किस तरीके से फायदा उठा सकते। तो ये खलफ को सलफ से जोड़ने का, अपने फायदे को अपने बाद आने वाले लोगों को पहुंचाने का ये बहुत बड़ा जरिया होता है। जिस तरीके से हम में से हर शख्स कोशिश करता है कि अपने आने वाली औलाद के लिए, उनकी खैर व भलाई के लिए कुछ न कुछ काम करके चला जाए, और कोशिश भी करनी चाहिए कि हम अपने वारिसीन के लिए कुछ छोड़ कर जाएं जिनसे उनको फायदा उठता रहे। ये तो अपने वारिसीन के ताल्लुक से हो गया। इसी तरीके से अपने बाद आने वाले मुसलमानों के ताल्लुक से भी हमें फिक्र होनी चाहिए कि हम उनके लिए किसी न किसी शक्ल में वक्फ करके जाएं ताकि उनका फायदा हम में से आने वाले बाद में लोगों को पहुंचता रहे। सहाबा किराम के दरमियान इसका कितना एहतिमाम था। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु बयान फरमाते हैं, लम यकुन अहदुम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ा मक़दरा इल्ला वक़फ़। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से कोई भी सहाबी साहब इस्तिताअत नहीं था मगर उसने अल्लाह के रास्ते में कुछ न कुछ वक्फ कर किया। ये सहाबा का एहतिमाम था। इसीलिए इमाम शाफई रहमहुल्लाह फरमाते हैं,
کہ میں نے 80 انصاری صحابہ کرام کے بارے میں علم حاصل کیا. یہ امام شافعی رحمہ اللہ اپنے بارے میں کہتے ہیں، وہ بھی صحابہ میں سے صرف انصاری صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ 80 انصاری صحابہ کے بارے میں مجھے علم حاصل ہوا کہ ان لوگوں نے اللہ کے راستے میں وقف کیا تھا. تو یہ صحابہ کرام بہت زیادہ وقف کا اہتمام کیا کرتے تھے. کیوں؟ تاکہ اس کے ذریعے سے فی سبیل اللہ خدمت ہوتی رہے، آنے والے مسلمانوں کو فائدہ حاصل ہوتے رہے، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور سماج کے دبے کچلے لوگوں اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں، ان کو فائدہ پہنچتا رہے. وقف کی تحریری شکل میں جو سب سے پہلے ثبوت ملتا ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ان کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیبر کے اندر ایک زمین کا ٹکڑا ملا. مسلمانوں نے جب خیبر کو سن 7 ہجری میں فتح کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، اگرچہ اس بات کو باقی رکھا کہ بٹائی پر یہاں کھیتی ہو، یہودی کھیتی کریں اور مسلمان آدھا لے لیں. جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خیبر میں زمین ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انی اصبت ارضا بخیبر لم اصب مالا انفس عندی قط، کہ خیبر میں مجھے ایک زمین کا ٹکڑا ملا ہے، اپنی پوری زندگی میں اس سے نفیس اور بہتر مال کبھی مجھے حاصل نہیں ہوا. فکیف تستأمرہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے تعلق سے آپ سے مشورہ طلب کر رہا ہوں، آپ اس کے تعلق سے کیا مشورہ دیتے ہیں؟ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت حبست اصلہا وتصدقت ثمرتہا، اگر تم چاہو تو اس کے اصل کو روک کے رکھو اور اس کے فائدے کو صدقہ کر دو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کرنے کا عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا، اور اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو صدقہ کر دیا اور شرطیں مقرر فرمائی. اور یہی وقف کی بنیادی شرائط ہوتی ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس وقت بیان فرمائی تھی، اور اس وقت زبانی بیان کیا. لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بننے کے بعد اس کو باقاعدہ صحابہ کرام کی موجودگی میں لکھ دیا، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اس اثر کو امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو صدقہ کیا اور فرمایا انہا لا یوہب ولا یورث، کہ بے شک ولا یباع، جو یہ زمین میں وقف کر رہا ہوں، لا یوہب، اس کو کسی کو ہبہ نہیں کیا جائے گا، بلا قیمت کسی کو نہیں دی جائے گی، ولا یورث، اور اس کا کسی کو وارث نہیں بنایا جائے گا، میرے اولاد میں سے کوئی شخص اس کا وارث نہیں ہوگا، ولا یباع، اور اس زمین کو بیچا بھی نہیں جائے گا. یہ وقف کی اصل ہوتی ہیں کہ وقف کردہ چیز نہ تو اسے کسی کو فری میں دے دیا جائے، نہ کسی کو ہبہ کر دیا جائے، نہ کوئی اس کا وارث بنے گا، اور نہ ہی اس کو بیچا جائے گا. وہ آگے عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کن کو صرف کیا جائے گا، کن میں دیا جائے گا، ان مصارف کو بھی بیان کیا تھا کہ یہ فقراء کے اندر اس کا فائدہ دیا جائے، قریبی رشتہ داروں میں دیا جائے، مسلمانوں کے مسکین شخص کو دیا جائے، فی سبیل اللہ اس کے فائدے کو خرچ کیا جائے، غلاموں کی آزادی کے اندر اس کے فائدے کو خرچ کیا جائے. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی بات فرمائی تھی وَلَا حَرَجَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ، کہ جو شخص اس وقف کی نگہداشت کرے گا، وقف کی دیکھ ریکھ کرے گا، اس کے اوپر کوئی حرج نہیں کہ اس سے معروف کے ساتھ کھائے، یا کوئی دوست یا کوئی مہمان آتا ہے تو اس سے کھلا سکتا ہے، لیکن وہ معروف کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ہونا چاہیے، غیر متعثل، اس کے ذریعے سے مال کو جمع نہ کرنے والا ہو. یعنی اس سے یہ چیز ثابت ہوئی کہ اگر کوئی وقف کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہیں، کوئی اس کا نگراں ہے، اس کے فائدے کو یقینی بنانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے کھا سکتا ہے بقدر ضرورت، معروف کے ساتھ، پراپرٹی اور اس سے اپنے زیادہ جمع کرنے والا نہ بنے. یہ وقف عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تھا جو اسلام کے ابتدائی وقف میں شمار کیا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو تحریراً وقف فرمایا تھا.
वक्फ का अजर और सवाब कितना मिल सकता है, आप इसका अंदाज़ा उन आयात से लगाइए जिन आयतों में अल्लाह ताला ने सदका और खैरात करने की फजीलत को बयान किया। वो सारे अजर और सवाब वक्फ करने वाले को मिलेगा और उसी के साथ साथ ये फ़ायदा बहुत देर तक बाकी और जारी रहता है। जब तक ये बाकी रहेगी ये चीज़, उसका फ़ायदा अजर और सवाब उसको बराबर मिलता रहेगा। आप एक अंदाज़ा लगाइए कि एक मस्जिद के लिए अगर एक आदमी ज़मीन वक्फ कर देता है तो ज़मीन कब तक बाकी रहेगी? अंदाज़ा है कि क़यामत तक बाकी रहेगी। अगर मस्जिद वहाँ बाकी है तो बराबर उसका अजर और सवाब उसको मिलता रहता है। तामीर उसने किया, ये तामीर का काम बहुत देर तक बाकी रहने वाला है। मुमकिन है कि 100 साल, 150 साल या उससे कम और ज़्यादा बाकी रहे। जब तक ये चीज़ बाकी रहेगी उससे उसका अजर और सवाब मिलता रहेगा। उसकी ज़रूरत की कोई चीज़ उसने वक्फ कर दिया, ज़रूरत से जब तक लोगों को फ़ायदा पहुँचता रहता है उसका अजर और सवाब उसको बराबर मिलता रहता है। वक्फ के ज़रिए से किस कदर अजर और सवाब मिलता है, एक हदीस से इसका अंदाज़ा लगाइए। बुखारी के अंदर एक रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मन इहतबस फरसन फी सबीलिल्लाहि ईमानन बिही व तस्दीकन बिवअदिही, कि जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में एक घोड़े को वक्फ कर दिया अल्लाह पर ईमान लाते हुए और उसके अजर व सवाब की उम्मीद करते हुए, हम भी जो नेकी के काम करें उस पर अल्लाह ताला से अजर व सवाब की उम्मीद करें कि अल्लाह ने नेकियों पर जो अजर व सवाब का वादा फरमाया है वो अजर व सवाब हमें ज़रूर अता फरमाएगा। यहाँ भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद के लिए जिस शख्स ने घोड़ा वक्फ किया अल्लाह पर ईमान लाते हुए और उसके वादे की तस्दीक करते हुए, फ़इन्न शबअहु वरियहु वलौसहु वरौसहु वबौलहु फी मीज़ान हसनातिही यौमल क़ियामह, तो बेशक उसका खाना, जो चारे वो खाता है, वो चारा, वो पानी जिस पानी को वो पीता है, यहाँ तक कि उसका लीद और गोबर, उसका पेशाब, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि ये तमाम के तमाम उसकी नेकियों के पलड़े में होंगे क़यामत के दिन। अब एक घोड़ा, उसकी हयात जितनी होती होगी, लेकिन अल्लाह के रास्ते में इसने वक्फ किया तो जो कुछ खाता पीता है, पेशाब पाखाने करता है, उन तमाम के ताल्लुक से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि क़यामत के दिन जब नेकियों और बुराइयों का वज़न किया जाएगा तो ये चीज़ें उसके मीज़ान हसनात के अंदर होंगी। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मरतबा एक सहाबी आए। आने के बाद एक ऊँटनी उनके पास थी, उस ऊँटनी के ताल्लुक से और वो ऊँटनी लगाम लगी हुई थी, मखतूम ऊँटनी थी, उसके ताल्लुक से फरमाया कि मैं इसको अल्लाह के रास्ते में वक्फ करता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लका बिहा यौमल क़ियामा सबअमिया नाक़ह कुल्लुहा मखतूमा, तुम अल्लाह के रास्ते में मेरे सहाबी एक ऊँटनी वक्फ कर रहे हो, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका इतना ज़्यादा बदला देगा कि क़यामत के दिन तुम्हें 700 ऊँटनी अता फरमाएगा। कुल्लुहा मखतूमा, ये तमाम की तमाम ऊँटनी नकेल लगी हुई होंगी। तो ये अल्लाह के रास्ते में वक्फ करने की क्या अहमियत होती है, इसके ज़रिए से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये इस्लामी तहज़ीब और सकाफ़त का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है, इसलिए हिंदुस्तान में भी आप नज़र डौलाएं तो मुसलमानों ने हर दौर में, बिलखुसूस जब मुसलमानों की हुकूमतें चलती थी तो बड़े बड़े वक्फ उन लोगों ने किए। बाद सर्वे के मुताबिक हिंदुस्तान में मुसलमानों ने जो वक्फ किया, रजिस्टर वक्फ की तादाद 5 लाख के करीब पहुंचती है, और जो ज़मीनें मुसलमानों ने वक्फ किया उनकी तादाद करीब करीब 6 लाख एकड़ की शक्ल में पहुंचती है। लेकिन आज इसके ज़रिए से फ़ायदा मुस्लिम कौम नहीं उठा पाती।
دوسرے لوگ اس کے قبضے میں جاتے ہیں یا اس کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، یہ کس بنیاد پر غیر مسلم اس کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے وقف کو ناکارہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اسی بنیاد پر کہ وقف کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور اس کے ذریعے سے جو فائدہ ہوگا، اس کے ذریعے سے قوم و ملت کی جو ترقی ممکن ہے، اس ترقی کو روکنے کی وہ کوشش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو نے جو بھی ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، اس زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنی اطاعت و فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرما، برائیوں سے ہمیں محفوظ فرما، اور بالخصوص ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم کچھ ایسی نیکیاں کر کے جائیں جس کا اجر اور ثواب ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری و ساری رکھے، ہماری اس دنیاوی زندگی کو امن و عافیت والی زندگی بنا دے، توحید اور اس کے تقاضوں پر کتاب و سنت کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرما، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔